ہمارے بزرگ اور دوست جو اہل حق کے شہباز ہیں اور کئی میادین کے فاتح اور شاہ سوار ہیں، مولانا الیاس گمن صاحب تشریف لائیں، اس عاجز کی درخواست پر پوری نماز کے بعد ممبر سے خطاب فرمائیں گے۔ جامعہ کے علماء، طلباء، بھائی خواہ سب مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام طالب علم ساتھیو، ہمارا آج یہاں آسر علوم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زرولی صاحب زرولی خان صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا، ایک تو کچھ ماہ قبل پتہ چلا حضرت کی بیماری کا، میں نے پھول پر عیادت بھی کی اور خواہش تھی کہ کراچی جائیں تو جا کر بھی بیمار پرسی کریں۔ دوسرا، میں کبھی کبھی حضرت کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوتا ہوں اپنا کام پیش کرتے رہیں، اس میں جو صحیح باتیں اس کی تائید ہو جاتی ہے، اور ہم سے چھوٹا ہونے کی حیثیت سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پر حضرت تنبیہ فرما دیتے ہیں بھی یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، اس کا نقصان ہوگا۔ بڑوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں خیریں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور بڑوں کو اپنی کارگزاری سنانے میں فوائد بہت ہوتے ہیں۔ اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ بھرپور تائید فرماتے ہیں، اور حضرت کی تائید سے مجھ جیسے چھوٹے آدمیوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے، صرف کراچی کے سطح پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں جب آواز لگتی ہے، اور باہر سے حضرات جب مجھے فون کر کے یہ بات کہتے ہیں ہم نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زرولی خان صاحب دامت برکاتہم کا یہ جملہ تائیدی تمہارے بارے میں سنا تو بہت خوش ہوئے، تو ظاہر ہے چھوٹوں کو اس سے خوشی ہونا فطری امر ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کے فیض کو دنیا میں پھیلا دے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو قرآن کریم کی 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، عموماً خطبہ ان آیات کو بطور دعا کے تلاوت کرتے ہیں، میں نے ان آیات کو بطور دعا کے نہیں بلکہ بطور اپنے کاسٹ اور مشن کے پیش کیا ہے۔ یہ میرے موضوع کے متعلقہ آیات ہے۔ جو شخص دنیا میں کوئی پروگرام اور دعوت اور مشن لے کر چلتا ہے، اس کو بنیادی طور پر 3 چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو دعوت وہ دینا چاہتا ہے اس دعوت کو خود سمجھے، جس مشن کو لے کر دنیا میں چلتا ہے اس مشن کو خود سمجھے۔ اگر کسی عقیدے کی دعوت دینی ہے پہلے عقیدہ خود سمجھے، اگر بندہ خود نہ سمجھے تو دوسروں کو بات سمجھا نہیں سکتا۔ میں طلباء کی زبان میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر ایک مسئلے پر بندہ شرح صدر نہ ہو تو بہت سارے مسائل اور بہت سارے دلائل کا بندے کو احتیاج ہوتا ہے، لیکن جب مسئلے پر شرح صدر ہو جائے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے دلائل اس کے لیے واردات بن جاتے ہیں۔ آپ اپنے اکابر کی کتب کا مطالعہ فرمائیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ان حضرات کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر ان کو اپنے عقائد اور مسائل پہ شرح صدر تھا اور کیسے ان حضرات کا قلم چلتا چلا جاتا تھا۔ جب آدمی کو اپنے عقیدے اور دعوت پہ شرح صدر ہو، پھر اگر کوئی بندہ ایسا سوال کرے جو اس کے علم میں نہیں تھا، اسی وقت اس کا جواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر عقیدہ سمجھا ہو، اگر سمجھا نہ ہو تو جتنے دلائل پڑے ہیں وہ دیتا ہے۔ جب کوئی نیا اعتراض ہے جو درسگاہ میں نہیں پڑا ہوتا تو اس وقت اس اعتراض کا جواب یہ دے نہیں پاتا۔ تو پہلی ضرورت ہے کہ اپنے کاز کو سمجھے۔ دوسری ضرورت، جو مشن دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو جو وسائل درکار ہیں اس کو وہ مل جائیں۔ اور تیسری ضرورت،
بندے کو عقیدہ سمجھ بھی آئے، مسلک سمجھ آئے، وسائل مل بھی جائیں، لیکن معافی ضمیر کو ظاہر کرنے والی زبان نہ ہو تب بھی بندہ بات نہیں کہہ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے 3 چیزیں مانگی ہیں، اشرح لی صدری، اللہ مجھے شرح صدر اپنے موضوع پر عطا فرما دے، یسر لی امری، اللہ مجھے اس کے لیے اسباب عطا فرما دے، جس کے لیے حضرت ہارون مانگا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو مانگا ہے۔ نمبر 3 احلل عقدۃ من لسانی، اللہ مجھے تو زبان کی فصاحت عطا فرما دے۔ جب یہ 3 چیزیں مل جائیں، یفقہوا قولی، تو پھر لوگ ایسے بندے کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ یفقہوا کا معنی صرف سمجھ لینا نہیں ہے، سمجھ آئے تو پھر بندہ بات کو قبول کرتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت پہ بات کرنی ہے، وہ پہلی آیت کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمیں ہمارا کام سمجھا دے۔ میں چونکہ بہت سارے موضوعات ہیں جس پر خدمت کرتا رہتا ہوں، حضرت سے میں نے گزارش کی تو نے فرمایا کون سا موضوع مناسب ہے؟ میں نے کہا میری خواہش ہے غیر مقلدیت کے عنوان پہ تھوڑی سی بات کر لیں، اس لیے کہ ترک تقلید کا فتنہ یہ الفتن کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی حیثیت تمام فتنوں کے لیے ماں کی حیثیت ہے۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتے کہ ایک لڑکا تھا اور اس کی ماں کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو تانا دیا کہ دیکھو تمہارے گھر میں بہت سے لوگ آتے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے، تم ان لوگوں کو مارتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں کتنے بندے قتل کروں گا؟ اب وہ بہت پریشان ہوتا، لوگ تانا بھی دیتے، قتل بھی نہ کر سکتا۔ اس نے بہت دن تک تانے سنتا رہا، پریشان ہوا، بالآخر ایک دن اس نے اپنے ہاتھ سے ٹوکا لیا اور اپنی بد کردار ماں کو مار دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے اس کو کیوں مارا ہے؟ آنے والے آدمیوں کو مار دیتا۔ اس نے کہا اگر یہ زندہ رہتی اور میں 20 مار دیتا تو 20 مرتے 20 اور آ جاتے، اس لیے جس کی وجہ سے آتے میں نے کہا اس کو مار دو تاکہ گھر میں آنا جانا ختم ہو جائے۔ اس کو ہمارے کہتے ہیں نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، جب بانس ہی ختم ہو جائے گا، بانسری بننی نہیں ہے تو لوگ بجائیں گے کیسے؟ دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں ان تمام فتنوں کی بنیاد ترک تقلید ہے۔ اس ایک فتنے کا بیج مٹا دیں، باقی سارے فتنوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور جب یہ دروازہ کھلا رہے گا تو پھر باقی فتنے مٹانا آپ کے بس میں نہیں۔ اس لیے ترک تقلید جسے غیر مقلدیت کہتے ہیں یہ بہت بڑا الفتن کی حیثیت سے فتنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا تعاقب ہر دور میں ہمارے مشائخ نے کیا ہے اور دلائل کے ساتھ بڑا کھل کر کیا ہے۔ میں نے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس سے گفتگو کا سلیقہ آپ کو خود آئے گا کہ بات ہم نے کرنی کیسے ہے، بات چلانے کیسی ہے۔ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں، جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھیں، پھر اس بات کو آگے پھیلائیں، پھر اس پر جو اعتراض ہوگا آپ کے لیے جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ اس پر میں 3-4 باتیں عرض کرتا ہوں، مسائل بھی یا عقائد بھی بات سمجھانے کے لیے۔ نمبر 1، ایک غیر مقلد مجھ سے سوال کرتے ہوئے یہ بات کہنے لگا آپ یہ بتائیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت صرف عرش پہ رہتے ہیں یا اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہیں؟ میں اب کے تو کتب اور حوالہ جات نہیں پیش کر رہا، میں صرف گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ اب اس پر اس نے وہ سوال کیا کہ جو سوال ہماری کتب سابقہ میں نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ سمجھ آئے گا جواب کی الجھن نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا پھر یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ لیٹرین اور بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اب اگر آپ یہ بات کہہ دیں کہ بیت الخلاء میں نہیں تو آپ کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ ہونے والا۔ اگر آپ کہیں بیت الخلاء میں ہے تو زبان جل جائے کہ بندہ اس کا یہ کہے اللہ کی ذات یہاں پر موجود ہے۔ ایک اس کا علمی جواب ہے جو بہت سارے جوابات ہیں، میں ایک مسئلے پہ عرض کروں تو گھنٹوں ایک مسئلے پہ لگے۔ میں صرف عرض کرتا ہوں بات سمجھانے کتنی آسان ہے کہ بعض باتیں بندہ اجمال کے درجے میں کہہ سکتا ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ مثلا ہم کہتے ہیں انسان کے وجود کا خالق اللہ ہے، یہ تو کہہ لیں گے، لیکن آپ بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گنواتے جائیں کہ سر کے خالق اللہ ہے، آنکھ کا خالق بھی اللہ ہے، سینے کا خالق بھی اللہ ہے، پیٹ کا خالق بھی اللہ ہے۔ آپ بتاؤ تمام اعضاء کا نام لے کر آپ کہہ سکتے ہیں فلاں عضو کا خالق بھی اللہ ہے؟ حالانکہ خالق تو اللہ ہی ہے نا۔ تو تفصیل کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے، اجمالاً کہہ سکتے ہیں بھی پورے وجود کا خالق اللہ ہے۔ اجمالاً کہیں گے تو ادب ہوگا اور تفصیل کہیں گے تو بے ادبی بن جائے گی۔ چلو یہ نہ سمجھ آئے تو میں اس سے اور آسان مثال دیتا ہوں جو آپ کو بہت جلدی سمجھ آئے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کر کے کسی کے حوالے کرے تو یہ تو سمجھائے گا، داماد کو بھی کہے گا ہماری بیٹی کا خیال رکھنا،
عالم بھی کہے گا بھائی بہو کا خیال رکھنا، اس کے حقوق ادا کرنا، لیکن بتاؤ تمام حقوق باپ اپنی بیٹی کے لیے داماد کو زبان سے گنوا سکتا ہے؟ اب اجمالاً کہہ سکتے ہیں، تفصیلاً نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہ علمی بحث ہے جو بد دماغ غیر مقلد جیسا بندہ نہیں سمجھتا، اس کو وہی جواب سمجھاؤ جو اس کی عقل میں آتا ہے۔ میں اس کو بد دماغ کیوں کہتا ہوں؟ ایک جلسے میں گیا تو مجھے چٹ آئی، تو ساتھیوں نے کہا جی دعا کریں غیر مقلد اپنے سر پہ ٹوپیاں نہیں لیتے، پگڑی نہیں باندھتے، اللہ ان کو ٹوپی اور پگڑی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا میں یہ دعا ان کے لیے نہیں کرتا۔ کو بڑا تعجب ہے، یار کیسا مولوی ہے دعا نہیں کرتا؟ میں نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ ٹوپیاں اور پگڑیاں باندھیں، میرا مسئلہ اور ہے۔ جس بندے کے پاس پیسے ہوں اس بندے کو پیسوں کی حفاظت کے لیے بٹوا بھی چاہیے، اور جس بندے کے پاس پیسہ نہ ہو اس کی حفاظت کے لیے بٹوے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جس بندے میں عقل اور دماغ ہوگا اس کو حفاظت کے لیے ٹوپی اور پگڑی بھی چاہیے، تو جس بندے میں عقل نہیں اس کے لیے یہ دعا نہ کرو اس کو ٹوپی ملے، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو عقل عطا فرمائے۔ جب عقل مل جائے گی تو حفاظت کے لیے ٹوپی پہن لے گا، جب دماغ ملے گا سنبھالنے کی فکر بھی کرے گا۔ ان کے لیے مسئلہ عقل اور دماغ کا ہے، اور آپ کو پریشانی ہے کہ ٹوپی اور پگڑی نہیں ہے۔ اس لیے دعا فرمائیں اللہ ان کو عقل عطا فرمائے، اللہ ان کو دماغ عطا فرمائے۔ تو بد دماغ آدمی کو ایسا جواب دو جو اس کی عقل کے مطابق۔ مجھے وہ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے؟ میں نے کہا تو یہ بتا تو نے قرآن کریم کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں تو قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا پھر بات سمجھانی بہت آسان ہے، اچھا یہ بتا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا تو صحیح معنوں میں خالص اور پکا غیر مقلد ہے۔ مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جس میں کچھ عقل ہو وہ چھوٹا غیر مقلد ہوتا ہے، اور جس میں عقل نہ ہو بہت بڑا غیر مقلد ہوتا ہے۔ مجھے کہتا ہے جی میں بات آپ کی سمجھا نہیں ہوں۔ میں نے کہا بد دماغ آدمی کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے گھر میں گندن موجود تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہے، میرے گھر میں پیسے موجود تو نہیں ہے مگر محفوظ ہے، میرے سینے میں قرآن موجود تو نہیں ہے مگر محفوظ ہے، بتا تجھ سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ بھئی پہلے چیز کو موجود مانے گا تو محفوظ کہے گا، تو کہتے ہیں میرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے لیکن محفوظ ہے۔ کہتا ہے جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا سمجھ آ گئی، قرآن سینے میں موجود ہے؟ مجھے کہتا ہے بالکل موجود ہے۔ میں نے کہا محفوظ بھی ہے؟ کہتا ہے جی محفوظ بھی ہے۔ میں نے کہا اگلی بات مجھے سمجھائیں کہ بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے؟ مجھے کہتا ہے بالکل جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کبھی بیت الخلاء میں جاتے بھی ہو یا بیت الخلاء کے بغیر زندگی گزارتے ہو؟ کہا جی وہاں جائے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جب آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں اپنا سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھتے ہو اور پھر جاتے ہو؟ کیونکہ تمہارے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا جائز بھی نہیں ہے، تو پھر سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتے ہو؟ مجھے کہتا ہے جی میرے سینے میں قرآن موجود ہے مگر وہ وجود اور جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی اللہ ہر جگہ موجود ہے مگر وجود اور جسم سے پاک ہے۔ اعتراض تب ہوتا ہے جب قرآن مصحف جسم والا ہو، اور خدا کی ذات پر اعتراض تب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی ذات جسم اور جسم والی ہو۔ بلا جسم تو اللہ کی ذات پر اعتراض ہر جگہ پہ ہونے پہ نہیں ہے۔ اب میں گزارش کر رہا تھا یہ جواب میں نے کیوں دیا آپ کو، کس کتاب میں لکھا ہے؟ کتاب میں نہیں لکھا، چونکہ ہمیں اپنا عقیدہ سمجھ آ گیا خدا کے حاضر اور ناظر ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اب اس پر جتنے اشکالات آتے رہیں گے ان اشکالات کا جواب آپ دیتے رہیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اشرح لی صدری کا معنی ہے اے اللہ ہمیں اپنا عقیدہ اور اپنا مسلک سمجھا دے، تو پھر بات کرنی بہت آسان ہوتی ہے۔ عموماً آپ کے مسجد اور مدرسے تو ماشاءاللہ عقیدہ کھل کر بیان ہوتا ہے۔ ہمارے حضرات کبھی کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری مسجد کا امام عقیدہ نہیں بیان کرتا، دعا کرو یا اس کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا بیان تب کرے گا جب اس کو عقیدہ آئے گا۔ تم کہتے ہو عقیدہ بیان نہیں کرتا، میرا رونا ہے کہ اس کو عقیدہ سمجھ نہیں آتا۔ سمجھ آئے گا تو بیان کرے گا، جس کو سمجھ نہیں آئے گا وہ کبھی بیان نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے میں وہ طالب علم جس کی آواز ذرا اچھی ہو، اس کو نعت پڑھنے کا نعت ہو، آواز اچھی ہو، کبھی کوئی عالم آئے چھوٹا سا جلسہ ہو نا، وہ کھسک کے سٹیج کے قریب آتا ہے جا کے مجھے موقع ملے میں نعت پڑھوں، کیوں اس کو آتی ہے نا، اور جس کو نہیں آتی استاد کے بھی تو پڑھ، اس نے کہا نہیں میرا تو ذوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے اس کو آتی نہیں ہے۔ تو یہ جو بیان اپنی مسجد میں عقیدہ نہیں کرتا، یہ نہیں کہ اس کا ذوق نہیں ہے، اس کو عقیدہ آتا نہیں ہے۔ اگر عقیدہ آئے گا تو پھر بیان ہوگا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اصلوں میں اس پر کھل کر محنت ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرتا اشرح لی صدری، نمبر 1 اللہ ہمیں عقیدہ سمجھا دے۔ میں جدہ میں تھا، ایک مجھے ساتھی ملے پختون تھے اور بہت ماشاءاللہ باصلاحیت لڑکا تھا، غیر مقلدین ان سے بات کرتے تو میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا مجھے استاد جی ایک اعتراض کیا ہے غیر مقلد نے، بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا فرمائیں۔
اس نے کہا وہ کہتا ہے جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تمہارے عقیدے کے مطابق تو مجھے یہ بتاؤ اللہ کا چیزوں کے ساتھ حلول ہے یا اتحاد ہے؟ جب بھی کوئی چیز اس جگہ موجود ہو یا حلول ہوتا ہے یا اتحاد ہوتا ہے۔ میں حلول اتحاد کو یوں سمجھاتا ہوں، اگر دو چیزیں ایک ہو جائیں اور ایک اپنا وجود ختم کر دے اسے حلول کہتے ہیں، اور دونوں کا وجود باقی رہے اسے اتحاد کہتے ہیں۔ اگر آپ حضرات آملیٹ بنا کر کھائیں، آملیٹ میں پیاز بھی ہے، اس میں انڈے بھی ہیں، اس میں ٹماٹر بھی ہے، ہری مرچ بھی ہے، تو ہر چیز الگ الگ نظر آتی ہے نا، اس کا معنی ان چار چیزوں کے اتحاد سے آملیٹ تیار ہوا ہے۔ اور اگر آپ سردیوں میں آپ چینی ڈالیں پانی میں اور پھر شربت کو پی لیں تو چینی کا پانی کے ساتھ اتحاد ہوا یا حلول ہوا؟ ایک چیز اپنا وجود ختم کر دے حلول ہے، دونوں کا وجود نظر آئے تو اتحاد ہے۔ مجھے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، بچائیں اللہ کا ساتھ چیزوں کا اتحاد ہے یا حلول ہے؟ میں نے کہا تمہیں اشکال اس لیے پیش آیا کہ تم نے اللہ کو ہر جگہ موجود بالجسم مانا۔ حلول اتحاد یہ صفت جسم کی ہے، اللہ کا جسم، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اگر اللہ کو ہم بالجسم موجود بالجسم مانے یہ اشکال پھرتا، ہم خدا کو ہر جگہ موجود بلا جسم مانتے ہیں، اب اس پر کون سا اشکال موجود ہے؟ میں اس لیے کیا کہہ رہا تھا، اشرح لی، بولو نا، اشرح لی صدری کا معنی اللہ میں ہمارا عقیدہ سمجھا دے۔ جب عقیدہ سمجھ آ گیا اب الجھنیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ میں عقیدہ سمجھائے، سمجھ آ جائے تو پھر دلائل کا جواب دینا بہت آسان ہے۔ ایک شخص مجھے ملا اور وہ کہنے لگا نہ، میں ایک اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات عرض کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ میں نے کہا بھی ہمارا کیا، پوری امت کا عقیدہ ہے قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اچھا سوال سنیں اور آپ کو تعجب ہوگا، اور یہ شبہ جس کا جواب کہتا ہے نہیں بڑا مشکل ہے۔ مجھے کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رزق ملتا ہے؟ میں نے کہا نبی اللہ حی یرزق، حدیث موجود ہے، ملتا ہے۔ کہتا ہے جب رزق ملتا ہے الیاذ باللہ، حضور کھاتے اور پیتے ہیں الیاذ باللہ، تو بچائیں پھر قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اب بندہ سمجھتا بڑا مشکل سوال کیا۔ میں نے کہا اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے، پھر جنت میں جگہ عطا فرمائے، آپ جنت میں جائیں گے تو کھائیں گے اور پیئیں گے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پیشاب اور پخانے کے لیے آپ جہنم میں جائیں گے؟ جنت میں تو پیشاب پخانا نہیں ہے نا، کہاں جاؤ گے؟ مجھے وہ کہتا ہے جی جنت میں تو پیشاب اور پخانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ جنت ہے۔ تو میں نے کہا نبی کا روزہ بھی تو جنت ہے نا، اب کیا اشکال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ساتھی نے سوال کیا آپ لوگ کہتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام قبور میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نہیں کہتے، جھوٹ مت بولو، حضور خود فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نماز پڑھتے ہیں۔ اب سوال سنو، کہتے ہیں نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے، تو جب حضور نماز پڑھتے ہیں تو بتاؤ وضو کہاں کرتے ہیں؟ اب جب یہ سوال ہے پھر آپ نے کہنا ہے استادوں سے استاد جی کبھی وقت لو، مولانا کو بلاؤ۔ اب میری بات ذرا سمجھیں، میں نے اسے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں صحابہ کرام نے ان کو دفن فرمایا تھا تو غسل دیا تھا؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب جب حضور وہاں گئے تو وضو کر کے گئے تھے نا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اس کے بعد وضو کا ٹوٹنا آپ بتا دیں، وضو کا کرنا ہم بتا دیتے۔ وضو کا ٹوٹنا آپ بتائیں، کرنا ہم بتاتے ہیں۔ اب دیکھو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیوں؟ اشرح لی، بولو نا، اشرح لی صدری۔ جب عقیدہ سمجھ آ گیا اب سوالات کے جواب دینے مشکل نہیں ہے، اور جب عقیدہ ہی سمجھ نہ آئے گا تو پھر آپ نے جگہ جگہ پہ الجھن کا شکار ہونا ہے، جگہ جگہ پہ آپ نے پریشان ہونا ہے، اور بات سمجھانی بڑی مشکل ہے۔ ایک درمیان میں بات چلی، ایک شخص مجھے کہنے لگا، یہ بریلوی تھا، جو کہ بات چلی وہ بھی مجھے کہہ دوں، کہتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل قرآن کریم میں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت دلیل سمجھنا، کہتے ہیں اللہ نے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا، رحمت ہر جگہ پہ، نبی ہر جگہ پہ۔ صغرا اور کبرا ملائیں، حد اوسط گرائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا نا، شکل رابع بنتی ہے۔ اس نے کہا جی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے نبی کو رحمت بنایا، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کس طرح تو قرآن میں موجود ہے کہ سورج بھی حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ پر ہے، جیسے تمہاری دلیل ہے۔ مجھے کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ، کو سورج بھی حاضر ناظر ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورج آسمان پہ، اس کی روشنی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے نبی اپنے روضہ میں اور نبی کی رحمت اور فیض ہر جگہ پہ۔ جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا ہے۔ اب موٹی سی بات یہ ہے کہ بندے کو سمجھ آئے نا، عقیدہ سمجھ آ گیا، جواب مشکل نہیں ہے۔
لیکن جب عقیدہ سمجھنا ہے پھر جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر آدمی ہر وقت کتابی علوم کو تلاش کرتا ہے۔ اشرح لی صدری، اللہ ہمیں ہمارا عقیدہ سمجھا دے تو پھر بات کہنی بہت آسان ہے۔ آگے چلیں، میں 2-4 مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ بات کہنی بہت آسان۔ ہمارا ایک نظریہ ہے کہ بھئی تقلید کرنا، تقلید واجب ہے۔ اچھا، کل ہم جامعۃ الرشید میں تھے، اثر کے بعد اساتذہ کی نشست تھی، تو بعض معاملات بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اس میں ایک استاذ تھے، وہ فرمانے لگے کہ دیکھو آپ کہتے ہیں تقلید واجب ہے، تقلید تو ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تو اجتہادی مسئلہ کبھی واجب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، امت کا اجماع ہے، تو جس مسئلے پر امت کا اجماع ہو وہ بھی چیز واجب نہیں ہوتی، تو مجھے بتائیں وجوب کس چیز کو کہتے ہیں؟ کبھی بعض مسائل پہ توجہ نہ ہونے سے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے آدمی کیسی خطاؤں کا شکار ہوتے ہیں۔ خیر، ہمارا چونکہ نظریہ ہے بھائی تقلید واجب ہے۔ ایک غیر مقلد مجھے ملا، یہ خیر پور میرس جامعہ حیدریہ میں گیا تو وہاں جمعے مرکزی مسجد میں میرا جمعہ تھا، جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ ایک غیر مقلد آیا تو مجھے کہنے لگا تقلید واجب ہے۔ میں نے کہا جی واجب ہے، اگر تقلید نہ کریں تو میں نے کہا گناہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ مجھے کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقلید کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ان کو گناہ ہوتا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے جب تقلید کرنا گناہ ہے تو جو بھی تقلید نہ کرے گناہ گار ہوگا، ہم نہ کرے تو گناہ، ابو حنیفہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کہتا ہے ضروری ہے۔ میں نے کہا باجماعت نماز نہ پڑھے تو؟ کہتا ہے گناہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا باجماعت نماز کا معنی کیا ہے، مطلب سمجھاؤ؟ کہتے ہیں چند لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور نماز پڑھے، اس کا معنی باجماعت نماز ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب باجماعت نماز پڑھتے ہو اور غیر مقلدوں کے سارے مولوی بے جماعت نماز پڑھتے ہیں، وہ تو سب گناہ گار۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تم امام کے پیچھے ہو، وہ تو کسی امام کے پیچھے نہیں ہے نا، تو وہ تو بے جماعت نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تو پھر گناہ ہوگا۔ مجھے فوراً کہنے لگا نہیں جی وہ تو خود امام ہے نا، وہ کیوں کسی کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ میں نے کہا اچھا ایک مسئلہ مجھے اور بتا دیں، ہر انسان پہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا حضور نے کس کا کلمہ پڑھا؟ کہتے ہیں جی وہ تو خود نبی تھے، وہ کسی اور کا کلمہ کیوں پڑھیں؟ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، باجماعت نماز کا معنی کسی کے پیچھے کھڑا ہونا، وہ مقتدی ہوتا ہے، امام کسی کے پیچھے اس لیے نہیں کہ وہ خود امام ہے۔ ہر انسان دوسرے کا کلمہ پڑھے، نبی دوسرے کلمے سے نہیں پڑھتا کہ وہ خود نبی ہے۔ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں جو مجتہد نہ ہو وہ تقلید کرے، امام ابو حنیفہ تو خود امام ہے، تو بتاؤ وہ تقلید کیسے کریں گے؟ اب مجھے وہ پھر کہنے لگا، مجھے کہتا اچھا یہ بتائیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد تو امام اور بھی ہیں، اب ان کو چھوڑ کر ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا آپ کے خیال پر میرس میں یہ ایک ہی مسجد ہے اور بھی مسجدیں ہیں؟ مجھے کہتے ہیں اور مساجد میں جمعے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب اور مسجدیں چھوڑ کر یہاں جمعہ کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے کہتا ہے وہ مسجدیں چھوٹی ہیں اور یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا باقی 3 امام چھوٹے ہیں، ہمارا امام بڑا ہے۔ اب جب پھنس گیا کوئی جواب نہ بنا تو مجھے کہنے لگا سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، آپ مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا جب مولوی آئے تو دلیل دیتے ہیں اور دوسرے جاہل آئے تو پھر مثال دیتے ہیں۔ دلیلیں مولویوں کے لیے ہوتی ہیں، مثالیں جاہلوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو مولوی لیا اس کو دلیل دیں گے اور تو جیسے جاہل آئے گا اس کو مثال لیں گے۔ میں نے کہا بیٹا تجھ سے ہماری مثال قابو نہیں آ رہی تو ہماری دلیل تو قابو کر لے گا، اس لیے کسی مولوی کو لا۔ تو میں کیا سمجھا رہا تھا؟ اشرح لی صدری۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے پھر جواب دینا مشکل نہیں ہے، اور جب مسئلہ سمجھنا ہے پھر جواب دینا بہت مشکل ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ، میں جو واقعہ بھی عرض کرتا ہوں، ہمارا لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہوتا، جو میں گباس قسم کا مولوی نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے مسلک کی ترجمانی اپنے اکابر کے ساتھ رہ کے اور پوچھ کے کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں گیا تو ایک نوجوان تھا، الحمدللہ بعد میں حنفی ہوا۔ انہوں نے کہا جی میں دیوبندی تھا اور بعد میں غیر مقلد ہوا۔ میں نے کہا آپ غیر مقلد کی بجائے آپ مرزائی بن جاؤ، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، تمہاری قبر آخرت کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ یہ بات ایسے کہتے ہیں کہ شاید یہ بہت پریشان ہو گئے، آپ پریشان نہ ہو، اگر اس کو مسئلہ نہ بنایا کریں پھر ان کا دماغ ٹھیک ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھی آپ غیر مقلد ہو، مرزائی بن جاؤ، رافضی بن جاؤ، مجھے کیا ہے؟ کہتے نہیں آپ کو پوچھنا تو چاہیے نا۔ میں نے کہا میں یہ تو پوچھ سکتا ہوں تو غیر مقلد کیوں ہوا ہے، دلیل اگر بتا دے ہم تیری دلیل پہ غور کر لیتے ہیں، اب ذرا سمجھنا۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک مسئلہ فقہ میں دیکھا اور ایک مسئلہ حدیث میں دیکھا۔ فقہ میں مسئلہ یہ تھا کہ جب امام جمعے کے خطبے کے لیے آ جائے تو سنتیں نہ پڑھو، اور میں نے حدیث میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی، تو کھڑا ہو کے سنتیں پڑھ۔
اب فقہ کہتی ہے سنتیں نہ پڑھو، نبی کہتے ہیں سنتیں پڑھو۔ میں نے کہا اچھا پھر تو غیر مقلد کیوں ہوا؟ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قول پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے مسائل جب تمہارے سامنے آئیں ان کو چیک کر لیا کرو، اگر حدیث کے مطابق ہو تو لے لیا کرو، حدیث کے مخالف ہو تو چھوڑ دیا کرو۔ میں نے اس مسئلے کو چیک کیا، یہ حدیث کے خلاف تھا تو میں نے فقہ کو چھوڑ کے حدیث کو لے لیا ہے۔ میں نے میرے بیٹے اب میرے دو جملے تو سمجھنا، پہلے آپ بھی سمجھنا، وہ تو چلو غائب کر لیتا نا۔ میں نے کہا بیٹا اگر تو امام صاحب کا قول سمجھ جاتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا، اگر مسئلہ صحیح سمجھ جاتا تو پھر تو غیر مقلد نہ ہوتا۔ آپ کو جملے سمجھ آئے؟ اگر تو امام صاحب کا قول سمجھ جاتا تو پھر مسئلہ چیک نہ کرتا، اور مسئلہ سمجھ جاتا تو غیر مقلد نہ ہوتا۔ مجھے کہتا ہے جی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، امام صاحب فرماتے ہیں میرے بات کو چیک کرو، اور آپ کہتے ہیں سمجھ جاتا تو چیک کرتا ہی نہ۔ میں نے کہا میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ تو امام صاحب کا قول نہیں سمجھا۔ کہتا جی آپ سمجھا دیں۔ میں نے کہا تجھے دلیل سے سمجھ نہیں آنا، تجھے مثال سے سمجھ آئے گا، کیونکہ دلیل مولویوں کو دیتے ہیں نا، تو جاہل تو دلیل نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کہا میں تجھے دلیل سے بات سمجھاتا ہوں، مثال سے۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس کو 2 گولیاں دی اور اس کے 200 روپیہ مانگ لیا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب 2 گولیوں کا 200 روپیہ؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے، امریکہ سے ہم نے گولیاں منگائی ہیں، بہت مہنگی ہیں، تو یہ گولیاں کھا لے اور تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تجھے بہت مہنگی نظر آتی ہے تو جاؤ میری گولیاں چیک کرا لو، اگر ٹھیک ہو تو استعمال کر لینا، اگر یہ ٹھیک نہ ہو ان کو گٹر میں پھینک دے اور میں تجھے 400 روپیہ دوں گا۔ یہ بازار میں گیا، اس نے جا کر گولیاں چیک کرائیں، جس کو چیک کرائیں تو اس نے سونگی، اس نے کہا یہ گولیاں نہیں، یہ زہر ہے، بدبخت یہ گولیاں نہ کھانا تو مر جائے گا۔ اس نے گولیاں گٹر میں پھینکی اور ڈاکٹر کے پاس شام کو چلا گیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جی میرے پیٹ کی درد اور بڑھ گئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ تو نے گولیاں کھا لی تھی؟ اس نے کہا جی کھانی کیا تھی، آپ نے مجھے خود فرمایا تھا چیک کرا لینا، میں نے چیک کرائی ہیں، وہ زہر تھا، میں نے گٹر میں پھینکی ہے، آپ مجھے 400 روپیہ دے دو۔ اب ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ تو نے گولیاں کس سے چیک کرائی ہیں؟ اس نے کہا جی بشیر موچی گڑھوں۔ سمجھ آئے؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا گولیاں کس سے چیک کرو؟ تو اس نے کیا کہا بشیر، یہ موچی جو جوتیاں گاڑتے ہیں، میں نے پنجابی میں کہا بشیر موچی سے، اس نے کہا بشیر موچی گڑھوں۔ اور ڈاکٹر نے کہا بیوقوف آدمی تو میری بات سمجھا ہی نہیں ہے، جو ہر وقت چمڑا سونگتا ہے اس کو تو گولیوں میں کیا زہر ہی نظر آئے گا نا۔ میرا مطلب یہ تھا کسی MBBS ڈاکٹر سے چیک کرانا، تو میری بات ہی نہیں سمجھا۔ میں نے کہا جس طرح وہ بد دماغ آدمی ڈاکٹر کی بات نہیں سمجھا تھا تو گولیاں پکڑ کے موچی کے پاس لے گیا تھا، تو امام ابو حنیفہ کی بات نہیں سمجھا تو ان کی فقہ کو لے کر جوتی بیچنے کے پاس چلا گیا ہے۔ امام صاحب کا مطلب یہ تھا کہ میرے مسئلے کو چیک امام مالک کرے، میرے مسئلے کو چیک امام شافعی کرے، میرے مسئلے کو چیک امام احمد کرے، یا کوئی محدث اور فقیہ کرے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ تجھ جیسے وہ لوگ چیک کریں۔ جس سے ہم نے پوچھا تو کہاں گیا تھا؟ کہتا ہے میں مظفر آباد گیا۔ میں نے کہا کیا کرنے کے لیے؟ میں جی اسلحہ سیکھ کر ٹریننگ کرنے کے لیے۔ اب تو کیا کرتا ہے؟ میں بہشتی زیور چیک کرتا ہوں۔ مسئلہ کون سے ملا ہے؟ اگر انگلی پر پیشاب لگا ہو اور آدمی چاڑ لے تو انگلی پاک ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا برود تو نے سونگا تھا، پیشاب تو نے چیک کر لیا ہے۔ برود سونگتا رہا اور چیک تو نے پیشاب شروع کر دی ہے۔ پورے بہشتی زیور میں اور کوئی مسئلہ نہیں سوائے یہ پیشاب اور پخانے والا۔ میں نے کہا یار جب تو نے بارود شک کیا سیکھا ہے تو کشمیر جا کے جہاد کرو، سیکھ کر کے آئے ہو اسلحہ، چیک کیا کرتے ہو؟ بہشتی زیور۔ اب دیکھو سیکھا اور ہے، چیک اور کرتا ہے، تو جب ایسا چیکر ہوگا تو برباد کرے گا نا۔ میں نے کہا تو مسئلہ امام صاحب کی بات نہیں سمجھا، میں بڑی بات مختصر کر رہا ہوں۔ اچھا دوسری بات، میں نے کہا تو امام صاحب کا مسئلہ نہیں سمجھا۔ مجھے کہتا ہے یہ کون سی مشکل بات ہے؟ میں نے کہا ذرا میں ایک مثال دی تجھے بات سمجھ آئے گی، ذرا توجہ رکھنا۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ حضور نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا حضور میں تو اپنی گردن کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس غلام نہیں ہے۔ فرمایا پھر تم ایسا کرو کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایک روزہ تو شام تک نہیں جا سکا، 2 ماہ کے کیسے رکھوں گا؟ فرمایا اچھا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا غریب آدمی میرے پاس تو کوئی کھانا نہیں ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا ٹوکرا کھجوروں کا تھا، کہ یا رسول اللہ یہ مساکین مدینہ پر صدقہ ہے۔ فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ تقسیم کر دو۔ اس نے کہا جی مجھ سے بڑا تو یہاں مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک فرمایا چلو خود کھا لو۔ ادھر بات سمجھنا اچھی طرح، میں انسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تمہیں مسئلہ سمجھانے لگا۔ میں نے کہا حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بازار میں تھے، ایک یہودی سے تکرار چل رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تو نے گھوڑا بیچا ہے؟ میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا نہ میں نے بیچا ہے نہ آپ نے خریدا ہے۔ اتنی دور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس بات پہ تکرار ہو رہا ہے؟
فرمایا اس نے گھوڑا بیچا، میں نے خریدا، اب یہ کہتا ہے میں اس نے بیچا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے اور اس نے گھوڑا بیچا ہے۔ فرمایا خزیمہ تو گواہی کیسے دے گا؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے جبریل کو آتے جاتے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا تو مان لیا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کیا تو مفہوم حدیث کا، ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پہ سب کچھ مانا ہے۔ ہم جنت اور جہنم کو بغیر بتائے آپ کے فرمانے کے بغیر دیکھے مان سکتے ہیں، تو کیا گھوڑے کی خرید و فروخت نہیں مان سکتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من شہد لہ خزیمۃ فہو حسبہ، گواہ دو گواہوں تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، لیکن خزیمہ ایک اکیلا آ جائے تو یہ دو کی جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اب ذرا بات سمجھو، ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے بیوی کے پاس چلا گیا اور حضرت مولانا زرولی صاحب کے پاس آ گیا، یہ کون تھا؟ چیکر تھا، اور آ کر کہتا ہے مولانا مجھے کھجوریں کھلاؤ۔ مولانا پوچھتے ہیں کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے روزہ رکھا تھا پھر بیوی کے پاس چلا گیا، مولانا نے طالب علم سے کہا ذرا جوتا لاؤ، اس خبیث کو جوتے کھلاؤ۔ اس نے کہا لو حضور کھجوریں کھلاتے تھے آپ جوتے کھلاتے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہتا ہے حضور تو کھجوریں کھلائی تھی اور آپ مجھے جوتے مارتے ہیں۔ اب مولانا فرمائے آپ اس کو کیا سمجھائیں گے کہ دیکھو وہ بات تو اپنے جگہ پہ ٹھیک کہہ رہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھلائیں اور آپ اس کو کیا مار رہے ہیں؟ جوتے مار رہے ہیں۔ اب ذرا اچھی طرح بات سمجھنا، میں نے کہا چاہے دوسرا آدمی تھا، عدالت میں کیس لگ گیا، گواہ بن کے چلا گیا، یہ گواہ چیکر تھا۔ کون تھا؟ چیکر، سمجھ آ گئی؟ یہ چیکر تھا۔ تو جج نے کہا بھی ایک اور گواہ لاؤ، وہ چیکر کہتے ہیں دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ تو جج نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا خزیمہ نے گواہی دی تو نبی کہتے ہیں دو کی جگہ پر ہے، میں گواہی دوں تو آپ مجھے دو کی جگہ پر کیوں نہیں مانتے؟ تم حدیث کا انکار کرتے ہو۔ اب میں نے کہا بیٹا تو بتا ان دونوں کا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو جواب سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا میرے امام کا علم بھی دیکھ اور میرے امام کی عقل بھی دیکھ، ایک ہوتا ہے قانون کلیہ اور ایک ہوتا ہے صحابی کی خصوصیت۔ قانون تو یہ ہے روزہ رکھ کے جان بوجھ کے توڑ دیا جو پھر کفارہ ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے اس کو نبی پاک نے کھجوریں کھلا دی۔ قانون اور ہوتا ہے، خصوصیت اور ہوتی ہے۔ قانون تو یہ ہے دو گواہ ہوں گے تو فیصلہ ہوگا، خزیمہ کی خصوصیت ہے کہ تو اکیلا کافی ہے۔ قانون تو یہ ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، اور خصوصیت کیا ہے کہ تو کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ لے، اس کی وجہ الگ ہے، اس کو کیوں اجازت دی میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ تو میں نے کہا قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ میرے امام کا کمال یہ ہے کہ وہ کلیات و قوانین بھی جانتے ہیں اور صحابہ کی خصوصیات بھی جانتے ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، بحمد اللہ تعالی وہ لڑکا غیر مقلد حنفی ہو گیا۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، کسی صاحب کو یقین نہیں آتا کہ غیر مقلد بھی حنفی ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے یہاں سرگودا مرکز میں الحمدللہ وہ لڑکا جو پیدائشی غیر مقلد تھا اور باقاعدہ مولوی 2 ماہ میں نے اپنے پاس رکھا اور کھلے عام اس کی تحقیقات کراتے رہے۔ کل میرا خیال ہے اس کی وہ ریکارڈنگ مکمل ہوگی۔ اس نے کہا جی میں صدقے دل سے حنفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور دلائل کی بنیاد پہ حنفیت کو قبول کرتا ہوں۔ خیر میں کیا سمجھا رہا تھا؟ اشرح لی کو بات سمجھ آ گئی نا؟ اشرح لی صدری، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند گزارشات یوں کی ہیں جیسے آج بڑوں کو سبق سناتا ہے، اللہ ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، صحت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اس کام کے لیے جو ہمارے اسباب اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اللہ خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، اس ادارے کو شاد اور آباد فرما۔ اے اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، نظر بد، شرور اور فتن سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔